شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے علم میں ہے کہ یک لخت 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا. ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے, اس کا تعین ہے, اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی. کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاز نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب. انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں. اگر آپ 2014 کا لانگ مارچ دیکھیں تو 126 دن کا دھرنا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ کے سامنے ہے. اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پرامن رہے ہیں. 25 مئی کا جو ہمارا قافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے, اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتھوزیازم ہے, ہر قسم سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں. ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے. تو انہیں بھٹکانے کے لیے, ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں, یہ ایک مذموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی. اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے, پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان, اور پوری لائیو کوریج دی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی. میں پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے, اور بالکل مت گھبرائیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا. تو ہم تو سیاسی عدم استحکام
کہ خواہاں نہیں ہیں. اگر آپ پچھلے 6 ماہ کا جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استحکام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی، اور اس کا ہماری سیاست پر، اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے. لیکن عدم استحکام ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استحکام آ چکا ہے، ملک میں اس وقت عدم استحکام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے. ہم اس کا ایک آئینی، ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے انتخابات. ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے، جو انسرٹنٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے. ہرگز نہیں. سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے. ذکر کیا گیا کہ کامرہ میں اس کا تذکرہ ہوا، تو کامرہ کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم دونوں موجود تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اور اہم شخصیات موجود تھیں. اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے، ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. ایک نہیں، ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے. اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو، ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہرگز نہیں. سفیر نے دیانتداری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی، منٹڈ ہے، اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہ اس کا خلاصہ ہے اس گفتگو کا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے. اس میں دھمکی تھی، اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی. اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیمارش کی انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی. ہم نے نہیں، ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لایا گیا اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے. تو اگر سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا، حقیقت کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے، نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو. یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی. اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہم نے ان کا دفاع کیا ہے، ہر موڑ پر کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی ادارے کے در پہ ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہے. عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں کہ
दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा कि एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें हमारे इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है। और हमने हमेशा उनकी जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनका एतराफ़ किया है, जो दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क को महफूज करने में उनने किरदार अदा किया है, हमने तारीफ़ की है और हमने इसको एक्नॉलेज किया है। जो ये आपका जो हुआ, ये अभी जो कोरोना के जो चैलेंज आया, उसमें जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी, कोऑपरेशन थी, उसमें जो उनका किरदार था, हमने तारीफ़ की। फ्लड्स के दिनों में अगर आते हैं और रिलीफ का काम करते हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं, हमने उसकी तारीफ़ की है। कभी नहीं हमने ये खलीज का जिक्र किया गया कि हमने खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बरक्स हमारी सोच इसके बरक्स है, हम कभी खलीज न चाहते थे न चाहते हैं। हाँ, अगर कोई काबिल ज़िक्र बात है तो फिर जो पिछले दिनों में यहीं एक नशिस्त हुई और जो गुफ्तगू हुई, उसका नोटिस लेना चाहिए था। और बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नारेबाजी हुई, तो उसका नोटिस लेना चाहिए था। हमने कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना नारेबाजी नहीं की। फिर एक हवाला और आखिरी बात करना चाहूँगा, मीटिंग्स का किया गया कि मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हुई, ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई हमारी गैरानी फरमाइश, कोई हमने ऐसी मुतालबा किया जो जमहूरी कदरों के बरक्स हो या आइन के बरक्स हो? हरगिज़ नहीं। बारहा कहते रहे, एक नुकाती एजेंडा है हमारा, और वो है मुल्क में शफाफ इंतखाबात, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। हमारी ये पार्टी की ये राय है कि अगर मुल्क को इस दलदल से हमने बाहर निकालना है तो वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। एंड ओवर टू यू असद उमर साहब। आप क्या करें, इसको मूव करें? आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। फर्क नहीं पड़ता। चल, अच्छा जी, जब बुनियादी तौर पे जिस हिस्से को मैं कवर करूँगा वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा हिस्सा उसका जो था वो इससे ताल्लुक़ रखता था कि इदारों का क्या किरदार है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ इदारों के बारे में, इदारों की लीडरशिप के बारे में क्या कहते हैं और इदारों का रोल क्या होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ और बातें जिनका जिक्र किया गया कि की गई थी, उनके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान की बात करते हैं कि वो उनके जहन में फ़ौज का क्या किरदार है और फ़ौज की क्या अहमियत है और वो क्या समझते हैं फ़ौज के बारे में। ये एक दफ़ा नहीं, इस बात का इजहार वो कई दफ़ा कर चुके हैं और वो इसलिए करते हैं कई दफ़ा, और ये अभी की बात नहीं है, ये जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त भी करते थे, कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, पाकिस्तान को जो बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके लिए एक मज़बूत फ़ौज जो है वो अहम तरीन हिस्सा है पाकिस्तान के दिफा के लिए। इस बात के ऊपर इमरान खान यकीन रखते हैं। इमरान खान ने कभी लंदन और वाशिंगटन जाके अपनी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जाकर ये बैरूनी ताकतों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये फ़ौज जो है वो आपको कहती कुछ है लेकिन पीछे से कर कुछ और रही है और ये बहुत बड़ा ख़तरा है ख़ित्ते के लिए। इमरान खान ने कभी भारत के वज़ीर आज़म से छुप कर मुलाकात करके पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान इस फ़ौज को और इस कौम को दोनों को ओन करते हैं, लेकिन क्या इमरान खान फ़ौज के हर फैसले से इत्तफ़ाक़ करते हैं या ऐसे कोई फ़ैसले हैं जिनके ऊपर या ऐसे कोई एक्शंस हैं जिनके ऊपर तनकीद करते हैं? वो बिल्कुल करते हैं, ये उनका आईनी हक भी है। और वो तमाम जो तनकीद होती है, बड़ी खूबसूरत बात की गई कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन उसका मेयार जो है ना वो पहले मुतय्यन कर लें कि वो मेयार क्या है, किस बुनियाद पर तनकीद की जाती है। इमरान खान की जितनी तनकीद होती है
آپ اگر اس سے آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر وہ اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے۔ یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں۔ فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی، بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے۔ فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں 4th جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے۔ پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے، لیکن
عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا۔ اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے، یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ بالکل درست کہا، لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں، اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا، پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے، وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں۔ یہ بڑا تگڑا ملک ہے، بڑی تگڑی عوام ہے، اس کی تگڑی فوج ہے، اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے، جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی۔ آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں، یہ آئینی حق ہے، پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے، تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے، عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے۔ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے، ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے، ضرور پروٹیکشن کی جائے، لیکن یہ خبر جو ہے امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی۔ اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے، اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے، جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے، اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، میں فواد چودھری سے بولوں گا۔ کیا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہاں کہہ رہے ہیں سیٹ کر صحیح۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئیں، ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی،
اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، اسد عمر صاحب نے صحیح کہا، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام، پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے. اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا؟ ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ لیکن دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی چوائس کرتے ہیں، قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے، پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے، وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں. اس کے بعد جو ابھی انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے، 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ، اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کو دینا چاہیے. یہ احترام کا، عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی، سائفر کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا، صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے سازش گڑی ہوگی، ہم نے برا کیا ہوگا، لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں، کبھی رپورٹیں نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ کو خفیہ تو نہیں تھیں، وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز اے law abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے، اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دیر آدمی تھا،
اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں، ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا۔ جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے، اور کل جب وہ لینے گئے وہ کہہ رہا تھا میت لینے میں نے جانا ہے، تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے، اور کس نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو جو آپ جا رہے ہو، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے، وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے، ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا، وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی۔ اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا، عابد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا، اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے۔ 16 کیسز یہاں پہ بنائے، اور جب یہ گئے ارشد شریف تو عمران خان نے جب ان کو کہا، عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ارشد بعد میں جب گئے، جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا، وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا، اس کو تو پتہ تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا پرابلم ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوش آئند ہے، انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں، پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے، جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے، کس نے کہا، کیسے ہوا، یہ کوئی راز نہیں۔ اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا، ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن۔ اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے۔ تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے، جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں، آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ جمہوریت نہیں، آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کرے۔ یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں، ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا، اس طرح نہ کرو، 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہا ہے، اینا وڈا انقلابی۔ بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں۔ ایک جو شہباز شریف کا، نواز شریف کا، مریم کا، سب کو کریکٹر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں، ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے، ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے۔ اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں، دیکھیں نا بڑی سمپل ہے، یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے۔ یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا۔ حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے، پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی، جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی، اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا، وہ قتل نہیں ہو جائے گا، اس کو مار نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا۔ شری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بات کرنی تھی صرف ارشد شریف پہ، کیونکہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے
کہ میرا بہت پرانا تعلق تھا ارشد شریف کے ساتھ. جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے, وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے. میں نے پلس ویکلی شروع کیا تھا, اور ان کی والدہ نے کہا, اس وقت بڑا شرماتا تھا ارشد بات کرنے سے, کہ میرا بیٹا آپ کا بڑا فین ہے تو آپ اس کو ٹریننگ دے دیں, وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے میں نے شروع کیا. ارشد اور ہماری ادھر سے دوستی ہوئی. میرا ایک طرح بیٹے کی طرح بھی تھا, چھوٹا بھائی بھی کہہ لیں. ادھر سے جب تک وہ, بلکہ 3 دن پہلے اس کے قتل سے میری بات ہوئی اس سے کینیا میں, اور وہ واپس آنا چاہتا تھا. اس کو یہ عجیب خبریں لوگ دیتے ہیں, اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب ڈی جی ISPR نے کہا, جو کہ بالکل غلط بیانی تھی, اور مجھے اس پہ افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص کا اتنا بروٹل قتل ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دن رات میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, اور اگر خطرہ ہوتا تو مجھے بتاتا. میرے پاس پوری کانورسیشنز ہیں فون پہ. اب میں فیصل واؤڈا کی طرح یوں نہیں کہوں گی فورینسک تیار ہے, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. ارشد واز ویری ڈیئر ٹو می, اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا گیا پہلے پاکستان میں, جس طریقے سے اس کو تھریٹس ملی. اچھا, اس کا مجھے 26 اگست کو فائنلی, کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا, اس نے واٹس ایپ اپنا بند کر دیا, تو مجھے گھبراہٹ تھی کدھر چلا گیا ارشد, کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونیکیٹ نہ کریں. 26 اگست کو اس کو میں نے پھر میسیج بھیجا ٹویٹر کے DM پہ, بیکاز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی واز اسٹل پریزنٹ. تو اس نے مجھے, میں نے کہا کدھر ہو تم, آر یو آل رائٹ, کیا حالات ہیں. اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی, اٹس رائٹ ہیئر, کہ ہائی ان ہائیڈنگ ڈاگ دے ہیڈ سینٹ اسیسنز آفٹر می. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے, اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چھپ کرانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا they had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا میں نے اسے وارننگ دی تھی. Too many players local with international nexus. باقی پھر ہماری پرسنل باتیں ہوئیں. اس کے بعد 1 اکتوبر کے لگ بھگ وہ واپس واٹس ایپ پہ آیا, اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی. اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو ویلاگ ہروس کر رہے ہو اور جو بیک گراؤنڈ تمہارا ہے, اگر تم ہائیڈنگ میں ہو تو اس بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریس نہ کر لیں تم کدھر ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ آلریڈی لوگوں نے ٹریس کر لیا تھا. لیکن یہ کہنا, ایک شخص جس نے آرمی پہ اتنی ویڈیوز اور پروگرامز بنائے, جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack, اور پھر اس کا بھائی جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹر تھے, آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے جب ان کے گھر گئی. اتنی انہوں نے سیکریفائسز دی, اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی ارشد شریف کو, نہیں تو وہ مجھے بتاتا, اس کو کون تھریٹن کرتا اس کے فیملی میں. تو یہ تو صحیح بات ہے, غازی اور شہید بھی بہت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. خیر عزت تو آپ نے کیا دکھائی, اس کی شہادت آپ نے کروا دی. اس کو بروٹل ٹارگیٹڈ مرڈر جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے تھریٹن کیا, اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی, یعنی کہ ایسے ہی وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات. کل فیصل واڈا نے جو بیہودہ پریس کانفرنس کی, خیر اس کا تو سارا کریڈیبلٹی رانا سنالو نے خود ہی ختم کر دی جب اس نے پریس کانفرنس کر کے بیسکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا پریس کانفرنس میں, اور شاباش دی اور سارا کچھ پریس کانفرنس کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شواہد ہیں ہمارے پاس, اور جوڈیشل کمیشن بنے. حالانکہ کمیشنز جو بنی ہیں, دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی, وہ قتل نہیں سوری اس کی جو گولیاں لگی تھیں, بڑی پاورفل کمیشن بنی تھی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی. اور بھی کمیشنز بنی ہیں, اور جو بننی چاہیے کمیشن وہ بنی نہیں, جو کہ سائفر پہ بننی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات, ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ ایگزامن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو ارشد شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ کنٹروورشل کر دیں, کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں, اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ساری, ایک تو فؤاد نے بتا بھی دی. لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے, DGI نے بھی اور DG ISPR نے بھی کہا
کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, جمہوریت ہے, اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا یہ جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کوئی پتہ نہیں, کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں, ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی, لیکن چیف آف آرمی سٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز, ہماری لیے خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, کچھ تعریف بھی کی, لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا DGI میں, ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا, حالانکہ DGI نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں, بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ ڈائریکٹ کی, کچھ انسینویشن کی, اور DGI دونوں نے اپنی ویوز دیں. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں, ہر چیز سبجیکٹیو ہے, فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دے سبجیکٹیو, سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی, بڑا اچھا ہے, بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن خدارا سیاستدانوں کو بھی وہی رائٹ دیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے, آپ اگری کریں ڈس اگری کریں ان کی ٹویٹ سے, لیکن جو اس پہ فزیکل وائلنس ہوئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے, اگر آپ لوگ 5 گھنٹے اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں, تو ہم سیاستدان ہیں, ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے. بچا کے کوئی الفاظ کریں, خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 1248 جو کہ کلونیل قانون ہے, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں. میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں, پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو, کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے, اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جمہوریت میں تنقید ہے, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے, ہمیں بھی تنقید کرنے دیں, ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم سے بھی سنیں, اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ کرٹیسزم لے سکتے ہیں. آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں اور ہم خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا, یا ہم پہ دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا, یا پتہ نہیں سیڈیشن لگ جائے گا. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن کوئی فضول سا چارج لگ جاتا ہے ان پہ. اور کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اپنی ویو پوائنٹ دے رہے ہیں. آپ نہیں اگری کرتے, ہم کئی چیزوں سے نہیں اگری کرتے جو آپ نے کہی ہیں, لیکن یہ ہمارا حق ہے. اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں حق دیں وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی. آپ کورٹ میں لے جائیں, چارج کر لیں, ہم یہ نہیں کہتے, اور آپ اپنے شہریوں کو جو ڈسپیئر کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل. جمہوریت ہے یا یہ جو فواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا, یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں, اور حقیقی آزادی کا مارچ جو ہمارا پرامن ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں, ہم کریں گے انشاءاللہ. کل سے شروع ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی, اور آئین کے مطابق چلیں گے, جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پرامن طریقے سے, حقیقی آزادی کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں
کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہے. دیکھیں پچھلے 5 سے 6 ماہ پاکستانی قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ انہیں سنایا گیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے 75 سال سے, اور گویا آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 7 مئی کو جو مراسلہ آیا, اور میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, ڈاکٹر شیری مزاری اور اسد عمر صاحب بھی موجود تھے, اور ہماری موجودگی میں فارن سیکٹری نے ایک بات کہی تھی کہ میری 30 سے 40 سالہ سفارتی کریئر میں پاکستان کو ایسا مراسلہ میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باتیں اس منٹ کی گئی ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی منٹ کی گئی ہے جو وہاں نہیں ہوئی تھی یا غلط تھی تو بتائیں کہ منٹس میں یہ چیز جو ہے یہ غلط تھی. صرف الزام لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. الزام اگر لگایا گیا ہے تو پھر اسپیسیفکلی ساتھ اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ کون سی بات منٹ کے اندر جو ہے اس کو غلط لکھا گیا. تو پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ 7 مئی کو ایک مراسلہ آتا ہے, اور اس مراسلے میں جو اسکرپٹ لکھی گئی ہے اسی اسکرپٹ کے مطابق عمران خان کو طاقت سے اور اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان کے گواہان جو ہیں وہ قدرتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کون اٹھا لیتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف شہید, جو کہ انڈسپیوٹڈلی پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ تھا, انڈسپیوٹڈلی, اس کے پائے کا جرنلسٹ شاید پورے خطے میں کوئی نہیں ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ اسے ملک سے فرار ہونا پڑا اور اس کو شدید دباؤ میں رکھا گیا, لیکن پھر پتہ نہیں اس کو کینیا کی پولیس جو تھی وہ اس نے غلطی سے مار دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بیانیوں کی جنگ کریں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک بیانیہ چلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کھول کے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں, یہاں تک کہ سائفر کو بھی ریلیز کر دیا جائے جو پبلک نالج, اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے عام انتخابات کے ذریعے. اور یہ ملک آگے چلے گا, بڑھے گا. ادھر انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا, ادھر آزادی صحافت کا تحفظ ہوگا. عمران خان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا, پھر یا تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں نا کہ جس میں وہ گفتگو ہوئی تھی, پھر بات پوری کھولیں کہ بھئی کیا گفتگو ہو رہی تھی جس میں عمران خان وہ گفتگو کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں. ملک کے پہیے کو آگے چلائیں, جمہوریت کے پہیے کو آگے چلائیں, انسانی حقوق کو مضبوط کریں, اس ملک کے اندر جمہوری روایات کو مضبوط کریں. جس وقت عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت عمران خان عام انتخابات کرانا چاہتے تھے, روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ آج بھی وقت ہے. آپ نے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھ لیے, آپ کے اپنے سروے کہتے تھے کہ عمران خان ہار جائے گا, نہیں ہارا. آپ نے یہ 9 انتخابات جس میں واضح طور پہ سلیکٹ کی گئیں وہ سیٹیں جہاں پہ بڑی کم مارجن سے عمران خان ہارا, اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کل ملا کے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے, ان کو کیئرفلی سلیکٹ کر کے وہاں پہ انتخابات کرائے گئے. عمران خان نہیں ہارا. تو لہٰذا عوام کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں ہے, اب عمران خان کے پیچھے عوام ہے, لوگ شدید غم و غصے میں ہیں, لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اس وقت جو ملک جس طرح حکمرانی ہو رہی ہے. اور اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ آپ عام انتخابات کرائیں, اور جو بھی لوگ قیادت منتخب کرتے ہیں, چاہے وہ ہمیں کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتے ہیں, ہم اسے تسلیم کر لیں گے. تو اس میں کیا ضد والی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں, یہ فوج بھی ہماری فوج ہے, اور یہ اس کے ساتھ میں نے بھی کام کیا FATF کے اندر. یہ بہترین ادارے ہیں, بہترین لوگوں پر مشتمل ہے یہ فوج اور ہمارے جو سپاہی اور ہمارے آفیسرز ہیں. لیکن یہ جو قیادت کا حق کس کو ہے, اور یہ اس کو آپ دیکھیں عوام کے حوالے چھوڑ دیں, اور جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یقین مانیں کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گی. کل میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انتظامات بالکل مکمل ہیں. کل پاکستان کی تاریخ کی سب سے زبردست اور سب سے شاندار لانگ مارچ ہوگی, اور پوری دنیا, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ایک زندہ قوم کا نظارہ دیکھے گی انشاءاللہ.
एक मिनट मैं करता हूँ मैं एक सेकंड बारी बारी कर ले, एक एक करे, इस तरह सारे एक वक्त में मत बोले। थैंक यू। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। फवाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि कल का दिन बहुत अहम है, ये जरूर बताएं कि आपकी जो लॉन्ग मार्च है जब इस्लामाबाद दाखिल होगी वहां पर अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको रोका जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे तमाम निजाम ही जो है वो लपेटा जाए अगर आवाम ज्यादा है। दूसरा ये भी बताएं क्या आप पुरअमन तौर पर उसी तरह धरना देंगे जिस तरह 126 दिन तक आपने दिया था? अच्छा जी, दोनों चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो जो दूसरा आपका सवाल है उसका इमरान खान साहब बड़ा वाज़े दो टोक जवाब दे चुके हैं। जो भी तहरीक इंसाफ करेगी वो आइन कानून के दायरे के अंदर रहकर करेगी और किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम होगा। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि वो रोक देंगे, किस बुनियाद पर रोक देंगे? हमने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, डीसी को कल एप्लीकेशन दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक से ज़्यादा फैसले मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्तलिफ जगहें इस्लामाबाद में जो मुख्तस की हैं कि कोई भी जो सियासी या कोई इस किस्म का धरना जलसा करना चाहता है, परेड ग्राउंड है पिंडी के इस्लामाबाद के अंदर, F9 पार्क है और H9 का ग्राउंड है जिसके अंदर फजलुर रहमान ने सबसे पहले धरना किया था। हम H9 ग्राउंड की एप्लीकेशन डाल चुके हैं, अभी तक अप्रूवल नहीं आई है डीसी के पास से। अगर कल तक नहीं आई तो हम कोर्ट जाके अपना आईनी हक मनवाएंगे और कोई आईनी कानूनी जवाब नहीं होगा हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद के अंदर आने से रोकने का। असद उमर साहब ये बताइएगा कि आप तीनों में से या जितने भी हजरात बैठे इनमें से कोई उस मीटिंग का हिस्सा था जिस जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि जिसमें इमरान खान ने ये ऑफर की आर्मी चीफ को कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ बनेगा? नहीं, ये मेरा रह गया, सॉरी। ये खान साहब ने कहा था इसका ज़रूर इस पर कमेंट करना, हम मौजूद नहीं थे। लेकिन पहली बात तो गैर मुअय्यना तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं कानून के अंदर मौजूद। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत ज़रूर हुई थी और किस तनाज़ुर के अंदर ये बातचीत हुई थी। नज़र आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है। हमें तो नज़र आ रहा था कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका नतीजा क्या निकलना है, जो आज आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जिस बहरान का शिकार पाकिस्तान हुआ हुआ है। तो उस वक़्त और पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हुई थी पीडीएम से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये ज़रूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको, मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बातें तो बंद कमरे के अंदर बहुत सारी होती हैं, ये बेहतर ये है कि बंद कमरों की बातचीत को अगर आप एक एक टुकड़ा बाहर लाने की शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें आगे लेके आ जानी है, तो इस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि वो एपॉलिटिकल हैं, किसी किस्म की कोई वो इस किस्म की सरगर्मी में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ उनके 4 जो वफाक की इकाइयाँ हैं उन पर जो हुक्मरान जमात है उनसे जो उनकी लीडरशिप है उनके खिलाफ बराह रास्त उन पर तनकीद भी की जाती है और इल्जाम भी सामने आते हैं। कैसे देखते हैं कि इस मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? क्या बेहतर ना होता वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर इसको करती? आपने पीटीआई का लॉन्ग मार्च का इख्तिताम करना होगा या लॉन्ग मार्च के इख्तिताम से जलसे के बाद बात? जी मैं अर्ज़ करूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया ज़ीशान, बड़ा अच्छा सवाल। और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरी नज़र में बनती नहीं थी। हुकूमत, वो कह रहे हैं हम हुकूमत के ज़ैली इदारे हैं, तो हुकूमत मौजूद है ना, वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है, वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद है, वज़ीर दिफा मौजूद है। वो आते और हुकूमत का बयानिया पेश करते। उन्हें इनका सहारा या इनको क्यों आगे आना पड़ा? मैं समझता हूँ जब वो कहते हैं वो एक पॉलिटिकल हैं विच वी रिस्पेक्ट एंड वी वेलकम, फिर उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। या तो वो कहें कि हुकूमत दिफा करने से कासिर थी, कतरा रही थी, हिचकिचा रही थी, या हुकूमत का जो बयानिया वो पेश कर रहे थे उससे वो मुतमईन नहीं थे जी, तो फिर उनको करना पड़ा। और अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल हुकूमत है और हम ये पॉलिटिकल हैं, तो फिर उनको आगे नहीं आना चाहिए था। एक नंबर 2, आपका सवाल का दूसरा जुज़ है कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे। देखिए, इंशाअल्लाह कल रवाना होंगे, बतदरीज आगे बढ़ेंगे और हमें
पिछले तजर्बात को सामने रखते हुए हमने अपने इस लॉन्ग मार्च को डिज़ाइन किया है, इस तरह प्लान किया है कि लोगों की शमूलियत भी हो सके, उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिल सके और बेजा उनको तकलीफ भी ना हो, पब्लिक इनकन्वीनियंस भी ना हो, लोग थके भी ना, और हम अपना मकसद भी पूरा कर सकें। इंशाअल्लाह जब 4 नवंबर को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर अगले रोज़ इमरान खान खिताब फरमाएंगे और उस खिताब से फिर बात आगे की शुरू होगी। हमने जो इजाज़त मांगी है, जो इजाज़त मांगी है वो 4 तारीख से शुरू करके उस H9 के अंदर जलसे और धरना करने की इजाज़त मांगी है। उसकी कोई इख्तितामी तारीख नहीं है, वो वहाँ पहुँचने के बाद फिर खान साहब फैसला करेंगे कि क्या करना है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि एक जो गैर आईनी ख्वाहिश थी उसको पूरा ना करने पर मीर जाफर मीर जैसे इल्काबाद से नवाजा गया है। तो अब खान साहब तो कहते हैं कि वक्त आने पे बताऊंगा कि कौन है, मगर वो तो इशारा वक्त की क़यादत की जानिब कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी नहीं समझती है, या इस पे क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ? मैं दयानतदारी से कहना चाहूँगा, हमारी कोई ख्वाहिश गैर आईनी न थी न है। हम आइन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एक हलफ है, हम उसके पाबंद हैं। हमने आइन से मावरा कोई मुतालबा न किया न करना चाहते हैं। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये मुज़ाकरात से बैकडोर मुज़ाकरात से मामला शुरू हुआ था, उसके बाद फैसल बावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। असल मामला क्या है, इनकार कहाँ पे हुआ, बैकडोर राब्तों के अंदर कहाँ पे पुलिस पैदा हुई कि मामला जो है इस तरफ चल पड़े? मुझे आपका सवाल जो है उसमें अभाम दिखाई दे रहा है, ज़रा और उसको ज़रा प्रिसाइज कीजिए। बैकडोर राब्तों से मामला कहाँ फेल हुए और दोनों पार्टी के दरमियान कोई हुआ ही नहीं और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान मामला जो बैकडोर राब्ते थे, क्या इसकी आप तस्दीक करते हैं कि राब्ते थे? और दूसरा ये बताइएगा वहाँ पे खत्म कैसे हुए और फैसल बावड़ा कहाँ से आ गया दरमियान में, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना शदीद अज़्ज़ेमल क्यों आया? मैं अपनी बेगुनाही की कसम उठाता हूँ, किसी राब्ते में नहीं था और किसी मुज़ाकरात में नहीं था। इस वक्त एक्सट्रीम डेडलॉक आ गया है। आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बड़ा क्लैरिटी थी कि एक्सट्रीम डेडलॉक है, बल्कि आपको गुनाहगार ही डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस डेडलॉक को अब आइस मेल्टिंग है, क्योंकि आइस मेल्ट ना हुई तो आप अपनी पोजीशन लेके खड़े हो गए हैं, हुकूमत की अपनी पोजीशन है, पाकिस्तान के इदारों ने अपनी पोजीशन ले ली है जो भी है। अब इसमें आइस मेल्टिंग के लिए कोई रास्ता आप देखते हैं कि निकलेगा, कि वही आपकी एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा के इलेक्शन पर आओ वहीं से रास्ता निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है कि नहीं है? देखिए, सवाल ये है मुल्क की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हम किसी हम डेडलॉक नहीं चाहते, और सियासतदान हमेशा रास्ता निकालता है, रास्ता तलाश करता है, डेडलॉक और जमूत को तोड़ता है, ठीक है। हम बिल्कुल चाहेंगे रास्ता निकले। हमने तो हुकूमत से भी कहा था कि अगर हमारी नज़र में एक माकूल रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं, उस पर आप तैयार हो, हम आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। शफाफियत के लिए अगर कोई कानून साजी दरकार है, इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा फ़ाल बनवाने के लिए, ज़्यादा शफाफ बनाने के लिए अगर समझते हैं कि कोई नोक पलक दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दरकार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक। लेकिन रास्ता हम समझते हैं यही वाहिद रास्ता है डेडलॉक तोड़ने का। अगर हुकूमत समझती है उनके पास कोई और रास्ता है तो वो बताएं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हम तो समझते हैं कि वो मुल्क को मज़ीद दलदल के अंदर धकेलते चले जा रहे हैं। आज आप देखें कि कहा गया था डार साहब आ गए तो रुपया जो है उसकी कदर जो है मुस्तहकम हो गई। आज फिर सुना है कि रुपया फिर गिर गया है, डॉलर फिर चढ़ गया है, ठीक है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, अनसर्टिनिटी है,
मुल्क का कारोबारी तबका, ताजिर तबका, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, सब तनख्वाहदार तबका जो महंगाई में पिसे हुए हैं, हर तबका, मुझे कोई तो बताइए ना, एक तबका बताइए जो आज इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दे रहा हो। अच्छा शाह ये बताइएगा, आपकी इस सियासत के दश में उम्र गुजरी है, आप तो नौजवान हैं अभी। आसिफ अली जरदारी, आप अगर नौजवान हैं तो आपने मुझ पर ये रिमार्क कैसे पास कर दिया? मैं इसका जवाब दूंगा, उसका जवाब है अभी तो मैं जवान हूँ। हम आपको सीएफडीएम देखना चाहते हैं। शाह साहब ये बताइएगा, उसका फैसला हो चुका है इमरान खान। शाह साहब ये बताइएगा, आसिफ अली जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो जनरल कियानी को एक्सटेंशन दे दी और ये कहा गया कि हालात नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं। जब जनरल बाजवा की दफा आया तो ये बात क्लियर कीजिएगा, कौन ये सच भी जानना चाहती है कि ये जो एक्सटेंशन आपके दौरे हुकूमत में दी गई और आपके दौरे हुकूमत में ही तरमीम हुई गो कि सारी जमातों ने उस पर लब्बैक कहा, तो ये जो एक्सटेंशन थी, और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की वजह से पीटीआई जो है वो एहतजाज करने जा रही है, तो ये जो आपने एक्सटेंशन दी थी वो आपको स्टिक दिखाई गई थी या तब आप पार्टी पीटीआई के जहन में और इमरान खान के जहन में क्या था? और थोड़ा सा सच बोल दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा नहीं, पूरा सच बोलेंगे, ठीक है। बात ये है, एक्सटेंशन हुई, इसमें कोई शक नहीं। आपके इल्म में है कि उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, एक ट्रांजिशन थी, एक नेगोशिएशंस चल रही थी, पीस प्रोसेस जारी था, तो ख़याल ये था कि कंटिन्यूटी चाहिए कमांड में, ताकि वो मामलात जो हैं अपने हतमी नतीजे को पहुँचे। नंबर एक हमने कर दिया। एतराज़ किसने किया? कुछ लोगों ने किया जो आज वकालत करते हैं। फिर जब जिनको एतराज़ था तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट क्यों दिए? फिर असेंबली में गया ना मामला, तो असेंबली में मैं कहता हूँ ये एक्सटेंशन जो हुई, ये तमाम पाकिस्तान की पार्लिमानी जमातों ने मिल के दी। हमारे भी क्या कह रहे हैं, अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त एतराज़ कर सकते थे। सवाल पूछ लिए यार, कंसेंसस मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर उनको एतराज़ था तो हमारे उस फैसले पर वो एतराज़ उठा सकते थे। उन्हें इंडोर्स किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडोर्स किया उसको। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू। ह्यूज डे। सर एक इल्जाम है और एक सवाल है। इल्जाम ये है कि बंद कमरों में भी जो मुलाकातें हुई उसमें भी एक्सटेंशन की बात की गई, तो पीटीआई क्यों समझती है कि जिनको हैंडलर कहा जाता है उनको एक्सटेंशन भी दे दी जाए या मौखर कर दिया जाए? इज इट अ गुड डिसीजन? सेकेंडली सर ये है, एक जमहूरी पार्टी, जैसा हमने बड़ी अच्छी बात की थी कि ऐसा नहीं होगा कि अशराफी का फैसला करे और एक ऐसी जमहूरी पार्टी जो है, क्या वो फौज से इंतखाबात मांगते हुए अच्छी लगती है? एक ऐसी जमहूरी पार्टी जिसके पास अवाम का मैंडेट है, और अगर सर ये रीत चल पड़ती है फिर तो हर 4 साल के बाद कोई ना कोई आएगा और कहेगा जनाब मैंने 2 दिन में इलेक्शन जीते हैं, मुझे इंतखाबात चाहिए आफ्टर 4 years। मैंडेट अगर 5 years का है तो लेट इट बी सर, व्हाई नॉट वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स एंड यू विल हैव योर विक्ट्री। मैं इसका जवाब दे दूं। ये 5 साल का मैंडेट कब मिला था? ये कौन से मैंडेट की आप बात कर रहे हैं? मैं सुन देना ना, सवाल पूछ लिए यार, मुझे जवाब देना था ना। मैंडेट तो भाई इमरान खान को दिया था कौम ने, 155 जमीरों की मंडी लगाकर 155 सीटों वाले को घर बेच के और 82 सीट वाले को जिसके पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उसको वजीर आजम का हलफ दिलवा के, ये अवाम के मैंडेट नहीं था मेरे भाई। यही तो हम कह रहे हैं कि आपके ख्याल में इमरान खान से हुकूमत ठीक नहीं हो रही थी, उस्मान बुज़दार बड़ा ख़राब था, पंजाब नहीं चल रहा था, हम मकबूल नहीं थे। करने देना फैसला आवाम को। इमरान खान जो है वो मांग क्या रहा है? अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रहे हों कि जी फौज आए और शहबाज शरीफ को उठाए उस कुर्सी से और इमरान खान को बिठा दे, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। इमरान खान कह रहे हैं कि फैसला ना इमरान खान करें, ना शहबाज शरीफ करें, ना पाकिस्तान फौज करे, फैसला करे अवाम, और जो अवाम का फैसला हो फिर कबूल किया जाए। और सारी कबाहतों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, सारी कबाहतों के बावजूद मुस्लिम लीग ने, नून ने 5 साल पूरे किए,
ٹھیک ہے, ہماری اچھائیاں تھیں, برائیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, ہمارا مینڈیٹ پورا ہونے دیتے, اب ہم فیصلہ کر دیتے, جھگڑا ہی نہ ہوتا. اور ایک لائن میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت الیکٹ ہو کے نہیں آئی, آکشن سے آئی ہوئی. آکشن حکومت کا آئین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. اور دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ فوج سے نہیں, ہم تو حکومت سے ہی مانگ رہے ہیں, اور حکومت اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہو نا, دینے جو کی ہو تو صحیح نا کچھ. تو اس لیے جنہوں نے کچھ دینا ہے ظاہر ہے ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اب جو ہے فوج نے کہا ہے وہ پولیٹیکل ہے, اگلے 5-7 دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اگر وہ پولیٹیکل ہے تو کاغلا سڑکوں پہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو اسحاق ڈار بھی ہمارے بیانیے پہ آ گئے ہیں, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل لے لینا چاہیے. 6 مہینے پہلے لے لینا. لاسٹ کوشچن. سابق ایک وزیر اعظم لندن میں بیٹھ کے ہمارے ادارے کے سربراہ کو نام لے کر جو وہ کہتے رہے کہ ان کا یہ قصور ہے, یہ قصور ہے. یہاں پر خواجہ آصف صاحب ہیں, وہ ایوان میں بیٹھ کر جو ہے وہ اداروں کو تنقید کرتے رہے. اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. اب اسپیشلی ٹی وی پر آ کر بات کرنا یہ, اور ٹائمنگ اس وقت جب کہ آپ لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ میسج کیا ہے اور کیا جو ہے وہ اس کا یہ دیکھیں آپ کا سوال, آپ کے سوال میں بہت وزن ہے. اس وقت صورتحال پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ دہراتا ہوں کہ نواز شریف نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے فوج کے بارے میں, تو ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. جب میں خواجہ آصف کی تقریر جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے, جب میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں وہ بلیپ کر دی, آواز بند کر دی جاتی ہے. سو اگر ہم ایاز صادق ہے, رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹس ہیں, پرویز رشید کے سٹیٹمنٹ ہیں, آصف زرداری کے سٹیٹمنٹ ہیں, وہ تو فہرست ختم ہی نہیں ہوتی نا. تو اصول جو ہے وہ اصول سب کے اوپر برابری سے ہونا چاہیے, ورنہ فیصلہ عوامی کرے.